ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہے، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ. اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں. لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدے مند ہیں. اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے. جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، ان قریب ریلیف دینے والا ہوں. اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، جی، اور اس میں جو آسانی ہے وہ 2 ہیں اور مشکل 1 ہے، کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، یعنی آسانیاں 2 ہیں. تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھائی اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے بہت پازیٹیو نہیں لکھا، بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے، ظالم اور اس طرح کے. لیکن اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ جو تھا اس کا، وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہل جاتا ہوں. ایک بار ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے. تو کہا کہ اماں یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا. تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ اماں آپ تو ایک ماں ہو، اور وہ جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا ہے. آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں، اس کا گمان دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نا کہتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور یہاں پہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ اے ایمان والو کہ تمہیں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں، رب رحیم رب کریم کے بارے میں، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں سے، یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے، کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے نا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت چھلک رہی ہے نا، یعنی شہد کا آپ چھتا لیجئے اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے نا، اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ٹپک رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو اوے کنے تن تاڑے رب تو غفلت دا شکار کرتا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہوگے. وارث میں جو موسیٰ السلام والا آپ نے واقعہ سنایا نا، سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا عیب اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود چھپایا، تو جب اس نے توبہ کر لی
تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع ہے کہ نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا خبیث کو، شیطان کو جو رجیم ہے، کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے، اب تو یہ پازیٹیو ہونے والا ہے، تو تب وہ زیادہ آئے گا، زیادہ اٹیک کرے گا. یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. دیکھیں وہی آپ نے جو پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایک مثال دی تھی کہ چور وہیں اٹیک کرے گا جہاں سامان زیادہ ہے، جہاں پہ اسے نظر آ جائے چیزیں زیادہ ہیں، وہیں پہ بتائے خیر ہے جہاں. بالکل. تو اسی طرح وسوسے بھی زیادہ اسے آئیں گے، جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. تو پھر زیادہ سے زیادہ وسوسے اسے ڈالے جائیں گے. تو یہ ایک آیا بھی وارث بھائی سبحان اللہ، یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تفسیر میں آتا ہے. تو یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو ایک آگ کا گڑھا اس نے بنایا، ایک ہنڈیا پوری بنائی، اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اس دور کے مومنین تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی، جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا، ماؤں کو ٹارچر کرتا تھا. یہاں پہ جو الفاظ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ٹارچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو. اب دیکھیں وارث بھائی، حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی، تو یہ ہے دشمن اللہ کا. امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ میسج کیا دے رہا ہے. ڈائریکٹ نہیں کہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو یہ جہنمی ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. نہیں، اس سے پہلے کیا ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، ریپینٹ نہیں کیا، توبہ نہ کی. اللہ اکبر. تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ، لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، لک ایٹ دی آفر فرام اللہ ٹو ایوری ون، کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتے، اس ایکشن کے باوجود وہ معافی مانگ لیتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ ثم لم یتوب. تو یہ اس کے بارے میں، اصحاب الاخدود والے لوگوں کے بارے میں ہے جو انتہائی بدبخت اور ظالم ان کو انسان، بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں ثم لم یتوبوا. تو پھر اللہ، آپ دیکھیں فرعون کو کتنے چانسز دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بار بار سائنس بھیجے، بار بار سائنس، اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا تھا. تو بہرحال لوگ یہ والی سائڈ نہیں دیکھتے وارث بھائی، لوگوں کے ذہن میں نا فوراً آتا ہے کہ نہیں عذاب کی بھی آیات ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، کئی لوگ ہیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اپنے بندوں کو مزاج ٹھیک ہے کرنا مختلف، یعنی وہ اس کے اوپر اثر کچھ آیات کسی اور رنگ کی کرتی ہیں. صحیح بات. اس میں نا دنیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت کتنی ہے، آپ کے پاس یعنی کتنا اسلحہ ہے. دوسرا آپ کو دشمن کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمیں دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کتنی ہے، درگزر کتنی ہے، وہ ہمارے کتنے گناہ ہیں کہ جن کو وہ معاف کر سکتا ہے. دوسری اصل میں جو طاقت ہے نا، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ چلنا. تو اصل میں شیطان کے بھی یہ جو وسوسے ہیں، جو اس کی چالیں ہیں، اگر کوئی اسکالر ہے، اگر کوئی فلاسفر ہے، تو اس کے ساتھ شیطان بھی اسی کیٹیگری کا، اسی ڈگری کا لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کے حربے اور اس کی چالیں اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شیطان دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اور وہ کن کن حربوں سے ہمیں مایوس کرتا ہے، ہوپلیس کرتا ہے، ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو بھی ہمیں بہرحال نہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وارث بھائی اس پہ کچھ اور جو ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتا ہوں. اچھا، ایک تو اس سے پہلے، واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی، کہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، جس میں نا ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرمینل النس ہے، کوئی لمبی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ہمسایہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا سٹیٹس اس کا، لیکن وہ اپنے اعمال کے تھرو وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا.
یعنی وہی آپ کے لیے باتیں چل رہا ہے, یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے, اللہ اس کا اسٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اسٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیا, آپ کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے, آپ نے کہا یار یہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو ضرور میں نے جو ہے نا وہ اوپر لانا ہے, اس سے کوئی کام میں نے لینا ہے, اس میں بڑی خیر مجھے نظر آ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا لاپرواہ ہے, یہ تو صحیح جو ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہا, یا یہ جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہا جو میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے. تو اسپیشل فیور ملنا شروع ہو جاتا کہیں نہ کہیں سے نا آپ اسے یا سیدھا کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ اس مقصد کو اچیو کر لے, اور اسپیشل فیور بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو اللہ تعالیٰ یہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے, کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو, لیکن وہ آزمائش ریسٹ ایشورڈ اس کی استطاعت کے مطابق ہو, بیکاز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ایسے ہی نہیں بھیج دے گا اللہ کہ وہ اس کی استطاعت سے ہی باہر ہے, کوئی آ جائے گی. اس آزمائش کو وہ برداشت جب کرے گا بندہ, اس کا سٹیٹس بڑھتا جائے گا, سٹیٹس بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ سٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا. جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے, اب یہ آ گیا اس لیول پہ, تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے. تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی, ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے, لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا یہ لرن بھی کر لیں. ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن, کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ سٹیٹس اچیو کراتا ہے. ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے, پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی, پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے, یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی, وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے, مال اسباب لے لیا, وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی, یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی, اللہ کیا ہوں اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے, یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, یا رفع درجات ہوتی ہے, یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں, لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی, اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے, یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے, ہاشم, اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے, سٹیج 4 کینسر ہو گیا, اسٹمک انٹسٹائن کا, شاید جی میں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی, بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ.
انتہائی گھبرو جوان خوبصورت بچہ میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاءاللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی. لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے، تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا. کہتا علی بھائی مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے. پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا وارث بھائی، پاسبل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کے لیے، انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال، جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا اور یہ کوئی ایک اور انعام بات نہیں ہے. ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی، یہ صبر قبول کیا. اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں، اس کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ. سبحان اللہ. اور مزید نا علی بھائی جنت سے بھی بڑا ایک اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع صابرین. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس اللہ کو بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، تو جب ہمیں وہ اللہ ہی میسر آ جائے، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ان اللہ مع صابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی صبر کرنے والوں کو. تو جس کو اللہ کا ساتھ ہی میسر آ جائے تو جنت تو پھر اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. اور وارث بھائی کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا بھی ہوں، نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو تھوڑا سا شکر بھی لاؤ نا اپنی چیزوں میں، ایکسیپٹنس بھی تو لاؤ نا، صرف شکایت ہی نہ کرتے رہو کانسٹنٹ. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وارث بھائی کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ اچھا اے میرے رب اگر تیرا یہی فیصلہ ہے کہ یہ آزمائش رہنی ہے میرے ساتھ تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے استطاعت عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ ایک وہ خاتون آئی، غالباً حبشی عورت تھی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، غالباً مرگی کا دورہ تھا اور لباس برہنہ ہو جاتی ہوں، لباس ہٹ جاتا. اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہوا کرے. آپ دیکھیں کہ کیا اس عورت کا کریج تھا کہ، اور ایکسیپٹنس کس لیول کی تھی کہ شکایت نہیں کی. اس نے کہا کہ اچھا چلیں اگر یہی میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ آزمائش ہے میرے ساتھ، لیکن حیا میری کمپرومائز اس سے نہ ہو، وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور کس طرح سے اللہ نے پھر ظاہر ہے یہ معاملہ حل بھی ہوا، یہ جو بڑھانا ہونے کا تھا. تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی کیا وارث بھائی، بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے، ایکسیپٹنس شو کریں گے، مسئلہ حل ہوگا. اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر، مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے، اگر تو یہ رہنی ہے اے میرے رب تو قبول ہے، لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے. یہی ایمان ہے علی بھائی، یہی توکل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال وہ ایک آزمائش ہے. اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہے، ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے.
تو اگر ہم اس پہ تو ہم آسودگی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، تو ہم پہ یہ دو چیزیں تو لازم ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی۔ سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب، اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے، وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا، اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے اور آپ کی تو قربانی دیں گے ہم۔ تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے، جنگل میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا، ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے، ان کو ایگزامن کیا گیا، دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے، یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں عیب ہے۔ اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی، پڑھائی لکھائی کی، غریب گھرانے سے تھی، یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی، اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے، کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی، تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو کچھ سنیچرز آتے ہیں، اس کا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا، پاسپورٹ، ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں، یہ معاملات ہیں، اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا، ساری زندگی مشقت میں گزاری، آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا۔ اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی۔ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں، درگزر کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے، تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا۔ بالکل سر، ہم دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ لیتے ہیں، بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ، جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا، تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو سجدے اور رکوع کریں، اس کی بات مانیں، تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت برا ہوں، اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں، بٹ وٹ اللہ سیز، وہی بات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ شکور ہے۔ وٹ اللہ سیز، یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر، اللہ نے نوٹ کر لیا۔
کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا, اس کا دن بن گیا, اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون, کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے, اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس, تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہ گار ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا, اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو, آر یو ڈوئنگ ویل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی, کوئی کوائنز دے دیے, چھوٹا سی رقم دے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف, وجہ جس کے یہ تکلیف آئی ہوئی ہے, موڈ ڈاؤن ہے, ڈی موٹیویشن ہے, اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ نے نوٹ کر لیا. تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے, لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں تیرا گناہ, تو بدبخت ہے, تو برباد ہے, تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے, تیرا پچھلا گناہ آئے گا, وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا, تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں امید ہی امید ہے.